بسم الله الرحمن الرحيم وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. الحمد لله الذي هدانا للإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. صدق الله مولانا العظيم. آج بہت ساری خوبیاں جمع ہو گئی ہے. پہلی خوبی یہ ہے کہ شعبان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے. اسلامی سال میں جو 12 مہینے ہیں اس میں 8واں مہینہ شعبان کا آتا ہے. شعبان کے مہینے میں بہت ساری نیکیاں اور بھلائیاں نکلتی سامنے آتی ہے. چونکہ اس مبارک مہینے میں بہت ساری نیکیاں اور بھلائیاں نکلتی ہیں، ظاہر ہوتی ہے، اس لیے اس مہینے کو شعبان کا مہینہ کہتے ہیں. اللہ کے آخری نبی حضرت احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر رمضان شہر اللہ. رمضان کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے. وشہر شعبان شہری، اور شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے.
اب آپ سوچو کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے کو اپنا مہینہ بتلا رہے ہیں کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ آج دنیا میں کوئی بڑا آدمی کسی چیز کو کہے کہ یہ میری چیز ہے تو یہ بڑی عزت ہے اس چیز کے واسطے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے تو یہ شعبان کے مہینے کے لیے بہت بڑی اونچی فضیلت ہے، بہت اونچی نسبت ہے۔ پھر آگے حدیث میں فرمایا کہ رمضان کا مہینہ یہ گناہ، شعبان کا مہینہ گناہوں سے پاک کرنے والا ہے، المطہر یعنی گناہوں سے پاک کرنے والا شعبان کا مہینہ ہے۔ اور رمضان کے مہینے کو کہا گیا المکفر یعنی گناہوں کو ختم کرنے والا۔ تو شعبان میں گناہوں سے پاکی ہوتی ہے اور رمضان کے اندر گناہ ختم ہوتے ہیں۔ دوسری چیز آج کی رات میں یہ خوبی ہے کہ یہ 15ویں شعبان کی رات ہے جس کو ہم شب برات کہتے ہیں۔ اس رات کی دوسری خوبی ہے۔ تو پہلی خوبی شعبان کا مہینہ ہونا، دوسری خوبی ہے 15ویں شعبان کی رات کا ہونا۔ 15ویں شعبان کے متعلق بہت ساری احادیث میں الگ الگ فضیلتیں آئی ہیں، اگرچہ ان کی اسانید کے اوپر محدثین نے کلام کیا ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے شامی کا در مختار اس کے اندر یہ نقل کیا گیا کہ 15ویں شعبان کی رات میں جاگ کر عبادت کرنا یہ مستحب کام ہے۔ اسی لیے آج کی اس رات میں عبادت کرنا، رات میں جاگ کر کے یہ مستحب عمل ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدھی شعبان ہوتی ہے یعنی 15 شعبان ہوتی ہے اور اس کی رات آتی ہے جو آج 15 شعبان کی رات ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر نظر فرماتے ہیں، یعنی خصوصی رحمت کی نظر فرماتے ہیں اور تمام مخلوق کی مغفرت کر دیتے ہیں، گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ مشرک یعنی شرک کرنے والے اس کی مغفرت نہیں ہوتی اور مسلمان بھائی سے دشمنی رکھنے والے کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ یہ حدیث کے الفاظ بہت دھیان سے سنو۔ شرک کرنے والوں کی مغفرت نہیں ہوتی 15ویں شعبان میں بھی، اور اپنے مسلمان بھائی سے جو دشمنی رکھتا ہے اس کی بھی اس مبارک رات کے اندر مغفرت نہیں ہوتی ہے۔
اسی لیے کسی سے دشمنی مت رکھو، دشمنی مسلمان بھائی سے رکھو گے تو ایسی مبارک رات میں بھی مغفرت سے محروم ہو جاؤ گے۔ امت کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، ایک رات حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے بستر پر نہیں تھے، بھاری تھی حضرت عائشہ کی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر نہیں تھے۔ حضرت عائشہ نے اپنے دماغ میں یہ سوچا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی دوسری بیوی کے گھر چلے گئے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تلاش کرنے نکلی، ڈھونڈنے نکلی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بقیع قبرستان میں تھے، مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے سامنے بقیع قبرستان ہے، وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ماں عائشہ پہنچ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ کیا تم کو ڈر لگ رہا تھا کہ اللہ اور اللہ کے رسول تم پر ظلم کریں گے، یعنی رات تمہاری بھاری تمہاری اور کسی دوسری بیوی کے یہاں میں چلا جاؤں، ایسا تمہیں ڈر لگا؟ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول مجھے ایسا لگا کہ آپ کسی بیوی کے یہاں چلے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، عائشہ آج 15ویں شعبان کی رات ہے، آج رات کو اللہ تعالی آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں، 7 آسمان ہیں، اس پہ یہ جو پہلا آسمان ہم کو نظر آتا ہے اس کو آسمان دنیا کہتے ہیں، سب سے نزدیک والا ہمارا آسمان۔ تو آج کی رات میں اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق یہ دنیا سے نظر آنے والے آسمان پر تشریف لاتے ہیں، اور قبیلہ قلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ تعداد میں لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ وہاں ایک خاندان تھا جس کا نام قلب تھا، اس کے لوگ بکریاں پالتے تھے، اور بکریوں کے اوپر خون بہت ہوتا ہے، بال بہت ہوتے ہیں، نہ جانے آج تک زندگی میں ہم کتنے بکرے کھا گئے، کتنے گھینٹے ڈنگے کھا گئے، لیکن کبھی ہم نے ایک بکرے پر کتنے بال ہوتے ہیں وہ نہیں گنے، ہزاروں کی تعداد میں بال ہوتے ہیں۔ تو جتنے اس خاندان کی بکریوں کے اوپر بال ہے، اتنی تعداد میں آج اللہ تعالیٰ گنہگاروں کو، گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ لہذا اس رات میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی خصوصی رحمت سے اس مبارک رات کے اندر ہم سب کو مالا مال فرما دے۔ پورا سال کے تمام دن، سال کی تمام راتیں اس کو پیدا کرنے والے اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سال کی کچھ راتوں میں کچھ فضیلت رکھ دی، کچھ برکتیں رکھ دی، کچھ خوبیاں رکھ دی۔
اس میں ایک لیلۃ القدر ہے جو رمضان کے آخری عشرے میں زیادہ تر ہوتی ہے، اور ایک 15ویں شعبان کی رات ہے۔ اس طرح کی راتوں میں اللہ نے نورانیت رکھی، برکت رکھی، اپنی خصوصی رحمتیں رکھی، اور وہ نورانیت، وہ برکت، وہ خصوصی رحمت پورے سال کی دوسری راتوں میں ہوتی نہیں ہے، وہ اللہ نے اس رات کے اندر رکھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کرتے ہیں، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 15ویں شعبان کی رات آئے تو اس میں قیام کرو، یعنی اللہ کی عبادت کرو، دن میں روزہ رکھو، سورج ڈوبنے سے لے کر کے اللہ تعالی پہلے آسمان پر تشریف فرما ہوتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا تو میں اس کی مغفرت کر دوں، ہے کوئی روزی مانگنے والا میں اس کو روزی دے دوں، ہے کوئی مصیبت میں پھنسا ہوا کہ میں مصیبت دور کر کے اس کو عافیت دے دوں، آ جاؤ۔ صبح صادق تک اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں۔ گویا اس مبارک رات میں 3 بڑے بڑے اعلان ہوتے ہیں جس کی ہم سب کو ضرورت ہے۔ پہلا اعلان، کون ہے جو اپنے گناہوں پر اللہ سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ نمبر 2، کون ہے جو روزی کا سوال اللہ سے کرتا ہے، اللہ اس کے لیے روزی کے فیصلے کریں گے، اور ہر ایک کو حلال برکت والی وسیع روزی کی ضرورت ہے، اس لیے اس رات میں اللہ سے مغفرت مانگو، حلال برکت والی روزی بھی مانگو۔ تیسرا اعلان ہوتا ہے مصیبت سے چھٹکارے کا۔ ہر ایک آدمی اپنی مصیبت جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ جس مصیبت میں میں ہوں اس سے مجھے نجات دے دو، چھٹکارا دے دو، اور پوری دنیا کے ایمان والے جو اس وقت پر اجتماعی مصیبت میں ہے اس سے نجات اور چھٹکارے کے لیے بھی اس مبارک رات میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کرتے ہیں، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کے اندر اپنی خاص رحمت والی نظر سے دیکھتے ہیں، توجہ اور دھیان فرماتے ہیں اپنے بندوں کی طرف، تمام مخلوق کو معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن بات وہی، چند گنا سن لو بہت دھیان سے، میں چند گنا آپ کو گنواتا ہوں، اس طرح کے گناہ کرنے والوں کی ایسی مبارک رات میں مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ یہ گناہ اس لیے گنوا رہا ہوں کہ میں گناہ گنواتا ہوں حدیثوں کی روشنی میں، ہم اپنی زندگی کو دیکھیں کہ اس میں سے کوئی گناہ میری لائف میں ہے، میری زندگی میں ہے، تو ابھی سے چھوڑ دو، اور آج رات ہی میں توبہ کر لو، اور آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لو۔ یہ ہے گناہ گنوانے کا مقصد۔ پہلا گناہ جو شرک کرتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر مانتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو بھاگیدار مانتا ہے،
ایسے لوگوں کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ نمبر 2، اپنے دلوں کے اندر دوسروں کے لیے کینہ رکھنے والے، کپٹ رکھنے والے، ان کی بھی ایسی رات میں مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے اپنے دل کو کینہ کپٹ کی گندگی سے پاک اور صاف کرو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں ہمیں زبردست چیز سکھلائی، یہ آیت یاد کرو اور اس کو دعا کے طور پر مانگو۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اس آیت میں اللہ سے 3 چیزیں مانگی۔ نمبر 1، ربنا اغفر لنا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ دوسری دعا، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے لے کر آج تک جتنے ایمان والے انتقال کر گئے، اے اللہ ہمارے ان تمام بھائیوں کی مغفرت کر دیجئے۔ گویا پوری امت کی مغفرت کی دعا ہو گئی۔ تیسری چیز، اے اللہ ہمارے دلوں کو کینہ اور گندگی اور میل سے صاف اور پاک کر دیجئے۔ ہمارے دلوں میں کسی کے لیے کینہ اور گندگی نہ آنے پائے۔ ربنا انک رؤوف رحیم، اے اللہ آپ بہت زیادہ مہربانی کرنے والے ہو۔ 2 گناہ ہو گئے، پہلا شرک، دوسرا دل میں میل کینہ رکھنے والے۔ تیسرے نمبر پر دھیان سے سنو، رشتے داری کو توڑنے والے، ریلیشن شپ کو توڑنے والے۔ رشتے داروں کے حق ادا کرو، رشتے داروں کی رشتے داریاں نبھاؤ۔ رشتے داری توڑنے والوں کی ایسی راتوں میں مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ نمبر 4، گھوٹی کے نیچے کپڑا لٹکائے، چاہے پینٹ، چاہے ازار، چاہے لنگی، چاہے عربی جھبا، اس کو کہتے ہیں گھوٹی، جو ہم وضو کے اندر پیر میں دھوتے ہیں۔ اس کے نیچے جو لوگ کپڑا لٹکاتے ہیں، ان لوگوں کی ایسی رات میں مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ نمبر 5، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے، دونوں ہو یا دونوں میں سے کوئی ایک ہو، اس کی نافرمانی کرنے والے، ان کی بھی ان مبارک راتوں میں مغفرت ہوتی نہیں ہے۔ ماں باپ سے اچھا سلوک کرو۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، کسی کو شریک مت کرو، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، ان کو جھڑکو مت، ان کے سامنے مت بولو، ان کا دل مت دکھاؤ۔ تو ماں باپ کی نافرمانی کرنے والوں کی اس مبارک رات میں مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ نمبر 6، شراب پینے کی جن کی عادت ہو، شراب ہو، ڈرگز ہو، کوئی بھی نشے والی چیز ہو، اس کی عادت ہے تو ان کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ نمبر 7، زنا کرنے والے۔ نمبر 8،
ظلم کر کے ٹیکس لینے والے، نمبر 9 جادو کرنے والے، نمبر 10 جیوتش۔ آج بہت سے مسلمان جیوتشوں کے پاس جاتے ہیں، بھوشیہ دکھلانے کے لیے جاتے ہیں، یہ حرام کام ہے۔ نمبر 11 میوزک میں لگے رہنے والے، میوزک اور میوزک کی جو چیزیں بجانے کی ہوتی ہے ایسے لوگ۔ اسی طریقے سے ایک گناہ اور بھی خطرناک ہے، احسان کر کے احسان جتانے والے۔ بہت سے لوگ احسان کرتے ہیں، کسی کو صدقہ دیا، کسی کو ہدیہ دیا، کسی کو زکوٰۃ دی، کسی کو خیرات دی، پھر احسان جتاتے ہیں، کہہ کر کے سناتے ہیں، موقع آتا ہے تو بولتے ہیں۔ یہ احسان جتانے والے، ان کی بھی اس مبارک رات میں مغفرت ہوتی نہیں ہے۔ یہ گناہ کی لسٹ میں نے اس لیے گنوائی کہ آج کی مبارک رات ہے، اس میں اگر اس میں سے کوئی گناہ زندگی میں ہے تو توبہ کرو، چھوڑ دو، اور اللہ سے وعدہ کرو کہ میں آئندہ یہ گناہ انشاءاللہ کبھی نہیں کروں گا۔ جو پکا ارادہ کر لو تو اللہ تعالیٰ جو ہے معاف فرما دیں گے۔ اس رات کے بارے میں ایک اہم مسئلہ بھی سمجھ لو، شب برات، شب قدر کی تلاش اور عبادت کے لیے مسجد میں جمع ہونا مکروہ اور بدعت ہے۔ یہ میرے دونوں بزرگوں کا فتویٰ ہے، حضرت فقیہ الامت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مفتی احمد خان گوری صاحب دامت برکاتہم، ان دونوں بزرگوں کا یہ فتویٰ نقل کرتا ہے کہ شب برات اور شب قدر کی تلاش اور عبادت کے لیے مسجد میں جمع ہونا مکروہ اور بدعت ہے۔ لہذا دعا کے بعد گھر جاؤ، گھر جا کر گھر میں بیٹھ کے عبادت کرو، اللہ کا ذکر کرو، نماز پڑھو، رو اللہ کے سامنے، اور گھر میں عبادت کرو، اور شہر کے اندر گھومنے پھرنے کا ماحول بالکل مت بناؤ۔ ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کو، پولیس ڈپارٹمنٹ کو اسپیشل پولیس لگانی پڑتی ہے کہ آج مسلمانوں کی کوئی بڑی رات ہے، یہ دھمال مستی نہ کرے، ان کو کنٹرول میں رکھنا پڑے، قبرستان پر ایکسٹرا بھیڑیں نہ کرے، اس کے لیے یہ سب کرنا پڑتا ہے۔ یہ دکھ کی بات ہے۔ ہم یہ عبادت کی راتوں کو اچھی طرح عبادت میں لگاویں، گھروں میں عبادت کریں، اور زندگی میں 1-2 مرتبہ قبرستان چلے جائیں گے، سنت ادا ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ہر سال قبرستان جانا ثابت نہیں ہے، زندگی میں 1-2 مرتبہ 15 شعبان میں قبرستان چلے گئے تو اس سے انشاءاللہ سنت ادا ہو جائے گی۔ اس رات میں قرآن کی تلاوت کرو، ذکر کرو، تسبیح پڑھو، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرو، اور یہ سارے کام اپنے گھروں کے اندر رہ کر کے کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح اس مبارک رات میں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے شعبان کا مہینہ یہ ایتہاسک ہے، تاریخی مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر ہمارے اسلام میں بہت سے بڑے بڑے واقعات پیش آئے، بڑی یادگاریں ہیں اسلام میں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پہلے مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس کی طرف تھا۔ پیلسٹائن میں مسجد اقصیٰ کے بازو میں ایک سفید رنگ کی چٹان ہے،
وہ جنتی چٹان کہلاتی ہے، اس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے۔ خود حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ وہ ہمارا پہلا قبلہ تھا۔ لیکن ہجرت کے دوسرے سال شعبان کے مہینے میں اللہ کا حکم آیا اور کعبۃ اللہ قبلہ ہو گیا، اور شعبان کے مبارک مہینے سے امت محمدیہ نے کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کیا۔ قرآن کا جو دوسرا سپارہ شروع ہوتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ تو کعبہ کی طرف قبلہ اس امت کا ہوا شعبان کے مہینے میں۔ شعبان ہی کے اندر رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پاک گئے، دوسرا سال ہجرت کا شعبان کے مہینے میں روزے رمضان کے فرض ہوئے، اور آنے والا مہینہ رمضان کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں روزوں کو پابندی سے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسری چیز، شعبان 4 ہجری میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، پیارے اور لاڈلے نواسے حضرت حسین کی پیدائش ہجرت کے 4تھے سال شعبان کے مہینے میں ہوئی۔ شعبان 5 ہجری میں غزوہ بنو المصطلق ہوا۔ یہ بڑا یادگار غزوہ ہے، اور اس خاندان کی ایک عورت سے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، اور وہ عورت ام المؤمنین بنی۔ شعبان سن 6 ہجری میں دومۃ الجندل والا واقعہ سن 6 ہجری شعبان میں ہوا۔ شعبان سن 50 ہجری میں حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، جو بہت بڑے اونچے درجے کے صحابی ہیں۔ سن 582 ہجری میں شعبان کے مہینے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بیت المقدس کو، مسجد اقصیٰ کو عیسائیوں کے ہاتھ سے آزاد کرایا۔ عیسائیوں کے ہاتھ میں مسجد اقصیٰ تھی۔ ایسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مبارک زمانے میں مسجد اقصیٰ کی فتح ہوئی تھی، لیکن شعبان 492 ہجری میں عیسائیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کیا۔ 582 ہجری شعبان میں حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے عیسائیوں کے پاس دوبارہ مسجد اقصیٰ بیت المقدس کو آزاد کرایا۔ تو یہ تھوڑی بہت میں نے تاریخ شعبان کے متعلق آپ کے سامنے ذکر کر دی۔ تو 2 خوبی ہو گئی کہ یہ شعبان کا مبارک مہینہ ہے، دوسری خوبی 15ویں شعبان کی رات ہے، اور ہم بہت بڑے خوش نصیب ہے کہ آج جمعہ کی بھی مبارک رات ہے۔ حدیث پاک میں جمعہ کی رات کو روشن یعنی چمکدار لائٹ والی رات کہا گیا ہے۔ یہ 3 خوبیاں آج کی رات میں جمع ہیں، اور ایسا ہمیشہ ہوا نہیں کرتا۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرو، رو رو کر کے اللہ سے اپنے گناہ پر معافی مانگو، اپنے لیے اور پوری امت کے لیے معافی مانگو، اور جو گناہ میں نے آپ کو گنوائے، اگر کوئی گناہ اپنی زندگی کے اندر ہے
چھوڑ دو، چھوڑنے کی پکی نیت کر لو، آئندہ نہ کرنے کی پکی نیت کر لو اور اللہ سے رو رو کر اس پر معافی مانگ لو۔ انشاءاللہ شب برات کی رحمتیں مل جائے گی، شب برات کی برکتیں مل جائے گی، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہم سے راضی اور خوش ہو جائیں گے۔ ایسے بھی جمعہ کی رات جو آج کی رات ہے، جمعرات اور جمعہ کے بیچ والی، اس کو جمعہ کی رات کہتے ہیں۔ اس میں درود پاک بہت زیادہ پڑھنا چاہیے، کم از کم ہر جمعہ کی رات میں 300 مرتبہ درود پاک پڑھنا چاہیے۔ اور آج تو 15ویں شعبان بھی ہے تو 1000 مرتبہ درود پاک پڑھ لو، یاسین شریف پڑھ لو، تہجد کی نماز پڑھ لو، یہ چند اعمال کر لو اس رات میں، اور پوری زندگی کی نیت کرو کہ ہر جمعہ کی رات میں کم از کم 300 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے۔ ایک قصہ سنا کر کے میں دعا کرا تھا۔ میں رمضان کے مبارک مہینے میں کچھ سالوں سے وہاں افریقہ جاتا ہوں، ملالی میں ایک عشرے کے لیے، بیچ میں کچھ وقت نہیں گیا، گزشتہ سال بھی گیا تھا۔ تو وہاں میں نے رمضان میں لوگوں کی تشکیل کی کہ ہر جمعہ کی رات میں 300 مرتبہ درود پاک پڑھو۔ تو اللہ کے بہت سے نیک بندوں نے جمعہ کی رات میں 300 درود کا معمول بنایا۔ ایک ساتھی نے دوسرے سال جب میں گیا تو بتایا کہ آپ نے جب سے مجھے سنایا میں نے پابندی کی، تقریباً 6 مہینے جمعہ کی رات میں نے درود پڑھا، تو ایک جمعہ کی رات میں درود پڑھ کے سویا تھا تو پیارے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مجھے خواب میں نصیب ہوگی، اور وہ بھی بہت پاکیزہ زیارت نصیب ہوگی کہ ہماری مسجد میں پہلی صف میں نماز پڑھ رہے ہیں، پھر وہاں سے چل کے مؤذن صاحب کا جو اذان کا روم ہے وہاں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چل کے تشریف لے گئے۔ یہ پوری چیز میں نے خواب میں دیکھی، اس لیے درود کے اوپر جو ثواب ہے، فضیلت ہے، وہ تو انشاءاللہ ملے گی ہی ملے گی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی اور مبارک زیارت بھی انشاءاللہ نصیب ہو جائے گی۔ اس لیے نیت کرو کہ آج کی رات بھی اور پوری زندگی ہر جمعہ کی رات میں اور جمعہ کے دن میں کم از کم 300 مرتبہ درود ضرور پڑھیں گے۔ اللہ ہمیں اور پوری امت کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ اب دعا کرتے ہیں، دعا کا طریقہ سیکھ لو، رمضان المبارک بھی آ رہی ہے، دعا مانگنے کا صحیح ڈھنگ سیکھ لو۔ دعا مانگو تو دونوں ہتھیلیوں آسمان کی طرف کرو، ہتھیلی کا قبلہ دعا میں آسمان ہے، اور دونوں ہتھیلی کے بیچ میں تھوڑا سا فاصلہ رکھو، اور دعا شروع کرتے وقت پر اللہ کی حمد اور تعریف کرو، اور آپ آسان طریقہ اس کا یہ رہے گا کہ الحمد شریف کی پہلی آیت 3 مرتبہ پڑھ لو یا نماز کی ثنا پڑھ لو، اس کے بعد درود شریف پڑھو، پھر دعا مانگو، اور دعا ختم کرتے کرتے بھی درود شریف پڑھو۔ اس ترتیب سے دعا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہماری دعا قبول ہو جائے گی۔ آپ جب اکیلے دعا کرو تب بھی اسی ترتیب سے دعا کرو، اور اجتماعی دعا بھی اسی ترتیب سے کرو۔ یہ دعا کا طریقہ حدیث میں خود حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے۔ ہمارے یہاں ایک غلطی ہوتی ہے
کہ عام متن جب دعا شروع ہونے والی ہوتی ہے تو اعلان کرتے بھائی درود شریف پڑھو دعا ہو رہی ہے، یہ ادھورا اعلان. یوں کہو دعا شروع ہو رہی ہے، پہلے اللہ کی حمد اور تعریف کرو پھر درود شریف پڑھو، یوں اعلان ہونا چاہیے. اللہ ہمیں صحیح ڈھنگ سے دعا مانگنے والا بنا دے. اللهم اشف جميع مرضى امة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
اے ہمارے اللہ، اے ہمارے مالک، ہم آپ کے سامنے مغفرت کی بھیک مانگنے آئے ہیں۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم تو نیکیوں کی شکلوں میں گناہ کرتے ہیں، نیکیوں کے مقامات پر گناہ کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، ہماری مکمل مغفرت فرما، ہماری مکمل مغفرت فرما۔ اے اللہ آپ کے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، آپ کے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اے کریم اللہ ہماری مکمل مغفرت فرما۔ مولا چھوٹے بڑے قسم قسم کے گناہ ہم نے کیے ہیں، نہ جانے کتنے گناہ کیے ہیں اللہ۔ مولا ہماری مکمل مغفرت فرما، معاف کر دیجیے مولا، معاف کر دیجیے مولا، معاف کر دیجیے مولا۔ ہمارے اعمال ناموں میں آج تک جتنے گناہ لکھے ہیں وہ بھی اللہ مٹا دیجیے مولا۔ مولا مٹانا آپ کی قدرت میں ہے، ہمارے گناہوں کو ہمارے اعمال ناموں سے مٹا دیجیے۔ اے اللہ صاف کر دیجیے ہمارے گناہوں کو۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے بیوی بچوں کی مغفرت فرما، ہماری نسلوں کی مغفرت فرما، ہمارے بھائیوں بہنوں کی مغفرت فرما، ہمارے استادوں کی، ہمارے مشائخین کی مغفرت فرما، ہمارے دوست احباب کی مغفرت فرما، جو ہمارے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ اس مبارک رات میں ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں، پوری دنیا میں ایمان والوں پر رحم فرما۔ اللہ آپ کے پیارے نبی کی پیاری امت ایمان والے اس وقت پوری دنیا میں پریشان حال ہیں، مظلوم ہیں، بے سہارا ہے، ان کا کوئی سہارا نہیں ہے۔ اے بے سہاروں کے سہارے اللہ، ایک دلی کے بنانے والے اللہ، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ایمان والا پوری دنیا میں جہاں کہیں ہے، اس کی آل اولاد کی، گھر والوں کی، قیامت تک آنے والی نسلوں کی، اے اللہ ان سب کی ایمان اسلام دین کی حفاظت فرما، جان مال کی حفاظت فرما، گھر بار کی حفاظت فرما، عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو مسلمان لڑکے لڑکیاں، مسلمان بھائی مرتد ہو گئے، ایمان سے نکل گئے، اے اللہ ان کو دوبارہ ایمان عطا فرما، ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ ہم کو اور ہمارے گھر والوں کو، ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو اے اللہ سچا پکا متقی مسلمان بنا، سچا پکا متقی مسلمان بنا، سچا پکا متقی مسلمان بنا۔ ہم اور ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو اپنے دین کی مقبول خدمات کے لیے قبول فرما، تا قیامت ہماری اولاد اور نسلوں میں علماء دین، حفاظ قرآن، قرآن اور شریعت پر عمل کرنے والے، دین کے دائی اور ذاکرین، صاحب نسبت اولیاء، تا قیامت ہماری نسلوں میں پیدا فرما۔ اے اللہ ہماری نسلوں کی، اولاد کی اسلامی تعلیم اور تربیت فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو مانگا تھا وہ بھی ہم آپ سے مانگتے ہیں۔ اے اللہ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين
میں یوم یقوم الحساب۔ اے اللہ اس وقت بہت سارے مسلمان بے گھر ہے، بے سہارا ہے، اے اللہ ان سب کو اپنا ذاتی گھر عطا فرما، کھانے کپڑے دوا اور زندگی کی ضروریات پوری دنیا کی ایمان والوں کی پوری فرما۔ اے اللہ اجڑے ہو تو آباد فرما، بے سہاروں کو سہارا عطا فرما، ارض مقدس کو اہل ایمان سے آباد فرما۔ اے اللہ اے اللہ دجال اور دجالی فتنوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ قیامت سے پہلے والے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، ہر طرح کی فتنوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ صحت عافیت سلامتی کے ساتھ ہماری عمروں میں برکت عطا فرما، صحت عافیت سلامتی کے ساتھ ہماری عمروں میں برکت عطا فرما، صحت عافیت سلامتی کے ساتھ ہماری عمروں میں برکت عطا فرما، حلال برکت والی وسیع روزی عطا فرما، عزت والی روزی عطا فرما، مقروضوں کے قرض ادا کروا دیجیے۔ اے اللہ ہمیں زندگی میں بار بار مکہ مدینہ کی حاضری عطا فرما، بار بار حج عمرہ عطا فرما، بار بار حج عمرہ عطا فرما، تمام مدارس کی، مساجد کی، عبادت گاہوں کی، اے اللہ قبرستانوں کی، ہمارے اوقاف کی، اے اللہ اپنے کرم سے حفاظت فرما، حفاظت فرما، حفاظت فرما۔ اے اللہ اس ملک میں جتنے دھرم کے لوگ رہتے ہیں ان میں آپس میں اچھے تعلقات عطا فرما، لڑائی جھگڑوں فتنوں دنگوں سے حفاظت فرما، آپس میں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ کفر و شرک سے ہماری حفاظت فرما، ہمیں نماز خشوع کے ساتھ پابندی سے قائم کرنے والا بنا، زندگی کا ہر کام حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنے والا بنا۔ اے اللہ اے اللہ جس دنیا سے جانے سے جاری آئے ایمان پر اس میں فاطمہ عطا فرما، فاطمہ السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے اللہ ایمان پر وقت حسن خاتمہ عطا فرما۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دعا ہم آپ سے مانگتے ہیں، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک۔ اے اللہ مدینہ طیبہ کی موت عطا فرما، بقیع میں دفن ہونا نصیب فرما، دنیا سے جاتے وقت کلمے والی موت عطا فرما۔ اے اللہ قبر کو شروعی سے جنت کا بادشاہ بنا، منکر نکیر مبشر بشیر، مبشر بشیر کے سوالوں کے جواب آسان فرما۔ اے اللہ قیامت کے دن آپ کے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرما، موتیوں کی منبر پر جگہ عطا فرما۔ اے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانیات حوض کوثر کا پانی نصیب فرما۔ اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی شفاعت عطا فرما، ایمان کے نور کے ساتھ پل صراط سے گزرنا آسان فرما، ایمان کے نور کے ساتھ تیزی سے گزرنا نصیب فرما، بلا حساب جنت الفردوس کا اولین داخلہ عطا فرما، بلا حساب جنت الفردوس کا اولین داخلہ عطا فرما، بلا حساب جنت الفردوس کا اولین داخلہ عطا فرما۔ اے اللہ جن پر قرضے ہیں وہ ادا کروا، جن کے گھر میں جوان بیٹے بیٹیاں ہیں ان کو ان کی چاہت کے مطابق مناسب اچھے رشتے عطا فرما، جن کی شادیاں ہوئی ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جو جس الجھن میں ہے اس سے نجات عطا فرما، محبوسین کو رہائی عطا فرما۔ اے اللہ ہماری جائز مرادیں پوری فرما، پیارے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما۔ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے بنا چاہی اے اللہ ہماری اور پوری امت کے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم آپ کے دربار میں سیاہی بن کے آئے ہیں، جمعہ کی مبارک رات ہے،
شعبان کی رات ہے، 15ویں شعبان کی رات ہے، مسجد میں بیٹھے ہیں، اے اللہ آپ اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں۔ آپ کے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے، آپ کے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے، اے اللہ آپ کے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے، اے اللہ آپ کے دربار پر بھکاری بن کے آئے ہیں، آپ کے در پر سواری بن کے آئے ہیں، اے اللہ ہم کیسے ہیں، بندے ہیں، گنہگار ہیں، پاپی ہیں، لیکن آپ کے بندے کہلاتے ہیں، آپ کے نبی کے امتی کہلاتے ہیں، اے اللہ اپنے کرم سے ہمیں معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، آنے والی زندگی بڑی پاکیزہ بنا دیجیے، اے اللہ آنے والی رمضان کی صحیح قدر عطا فرمائیے، اے اللہ آپ ہم سے راضی ہو جاؤ، آپ ہم سے راضی ہو جاؤ، آپ ہم سے راضی ہو جاؤ، تم کبھی ناراض نہ ہونا، آپ کی ناراضگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، آپ کا پیار عطا فرما، اے اللہ آپ کی محبت عطا فرما، آپ کا عشق عطا فرما، ہم کمزور ہے آزمائش کے لائق نہیں، عافیت کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما، اے اللہ رحم کرم فضل فرما، رحم کرم فضل فرما، رحم کرم فضل فرما، اے اللہ اگر آپ ٹھکرا دیں گے تو ہم کہاں جائیں گے، اے اللہ تمام انسان اور جناتوں کو ایمان عطا فرما، پورے عالموں میں ہدایت کی ہواؤں کو چلا دیے، رب کریم اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی مہربانی سے ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ بدر میں جتنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین شریک ہوئے ان کے طفیل میں ہماری دعا قبول فرما، اے اللہ آپ کے عرش کریم کے طفیل میں ہماری دعا قبول فرما، اپنے فضل و کرم سے ہماری دعا قبول فرما، اے اللہ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ہماری دعا قبول فرما، فقراء مہاجرین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے طفیل میں ہماری دعا قبول فرما، جمیع صحابہ صحابیات اے اللہ ان کے طفیل میں ہماری دعائیں قبول فرما، اے اللہ آج تک آپ سے مان کے محروم ہوئے ہم بھی اور آئندہ محروم نہ فرما، اے دعاؤں کو سننے والے، اے دعاؤں کو قبول کرنے والے، اے مدد کرنے والے، اے فضل کرنے والے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، پیارے نبی کی پیاری امت کی زندگی کو بنا دیجیے، پیارے نبی کی پیاری امت کی زندگی کو بنا دیجیے، پیارے نبی کی پیاری امت پر فضل کرم فرمائیے، باہر عذاب کا ماحول ختم فرما دیجیے، اللہم صل وسلم وبارک وانعم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اللہم آمین، اللہم آمین، اللہم آمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔